نوجوانوں کو دیکھو تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج علماء منع کریں، آج ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ ممبئی کا بے حیا ایکٹر اگر بے حیائی کے نام پر پھٹی ہوئی جنس پہنتا ہے تو ہمارا نوجوان بھی پھٹی ہوئی جنس پہنتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اگر اپنے گلے میں چین پہنے گا ہمارا نوجوان بھی چین پہنتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ میں اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ہاتھ میں کڑا پہنے، اپنے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے تو نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل ان کو بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو دیکھتے ہوئے پھٹا ہوا لباس بھی پہنتے ہیں اور گلے میں چین بھی پہنتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کڑا بھی پہنتے۔ علماء منع کریں، شریعت کا حکم بتائیں، مسئلے کو بتائیں۔ مرد کے لیے نہ سونا جائز ہے، نہ چاندی جائز ہے، نہ تانبا جائز ہے، نہ لوہا جائز ہے۔ ہاں صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، وہ جائز ہے۔ لیکن ہم کو علماء کی بات پسند نہیں آتی، علماء کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس کا آئیڈیل اور اس کا رول ماڈل ممبئی کا بے حیا ہیرو ہو، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے اگر ہمارا آئیڈیل، ہمارا رول ماڈل اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، حضرت عمر کی ذات ہے، حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ اور ہم قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اے قرآن تیرے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے، یہ تو بتا ہم کس کے راستے پر چلیں، کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ تو قرآن کریم جواب دیتا ہوا نظر آئے گا اور قرآن کریم ہم کو بتائے گا، اے مصطفیٰ کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والوں، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ حیات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، آمینہ کے لال کی ذات ہے، مکہ کے سردار کی ذات ہے، مدینے کے تاجدار کی ذات ہے اور آمینہ کے لال کی ذات ہے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے ہم مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے شب و روز کو دیکھیں، ان کی زندگی مبارک کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں، ہم تو یہی کہیں گے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اسی پر سب سے بڑا کرم یہ ہے، کروڑہا بار شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنا کر ہمارے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عطا کر دیا ہے، یعنی ہم کو مسلمان بنایا۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم کو مسلمان پیدا کیا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنایا، حضور علیہ السلام کا امتی بنایا۔ ورنہ تو دنیا میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم کو اسلام ملا، اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہم کو دنیا میں تو ہے ہی، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں پر ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی قدر کیا ہے۔ کیونکہ اسلام کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے
اپنا مذہب بنا لیا ہے، اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور کی پرستش کی جائے۔ اگر عبادت کی جائے تو صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اور کائنات کے پردے پر اگر رب کی عبادت کوئی کرتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں کرتے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہم گناہگار کرتے ہیں۔ اگرچہ گناہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اس بات پر کہ اس نے ہم کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنایا، ہم کو اسلام عطا کیا۔ یہ اسلام ہم کو جو ملا ہے، اسلام یہ کوئی آسانی سے نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصائب کو برداشت کیا، تکالیف کو دیکھا، مصائب کو دیکھا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اللہ اکبر کبیرہ تکالیف بھی آئیں، مصائب بھی آئے، آلام بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلام کو پھیلانا، اللہ اکبر کبیرہ، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، کبھی بھی آپ اپنے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹے۔ مصطفیٰ کریم کی زندگی دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ شعب ابی طالب کو دیکھو کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بنو ہاشم کا 3 سال کی مدت تک بائیکاٹ کر دیا گیا، مصطفیٰ کریم ہیں، جناب ابو طالب ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور بنو ہاشم کے دیگر افراد وہاں پر موجود ہیں، اور بائیکاٹ ایسا کیا گیا تھا کہ بنو ہاشم سے نہ کوئی شادی کرے گا، نہ کوئی میل جول رکھے گا، نہ ان سے سلام و کلام کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ لیکن مصطفیٰ کریم اور شعب ابی طالب کا جو عرصہ ہے 3 سال کا، ایسا خطرناک عرصہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پر بھوک ہے، وہاں پر پیاس ہے، وہاں پر نہ دانا ہے نہ پانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کہ بنو ہاشم کے افراد نے، بنو ہاشم کے لوگوں نے کھجوروں پر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے دن گزرے ہیں مصطفیٰ کریم کے، اگر ہم عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا درد کیوں، تکلیف کیوں، آخر کار یہ تمام معاملہ کیوں؟ تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ہم غلاموں کو یہی جواب ملے گا۔ مصطفیٰ کریم کی چاہت یہ ہے کہ اسلام کا پرچم اور اسلام کا پیغام ہر گھر کے اندر پہنچ جائے، ہر گھر میں اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا، شعب ابی طالب میں کہا گیا کہ اپنے مشن کو چھوڑ دو، اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دو، دین کی تبلیغ کو چھوڑ دو۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے، تب بھی میں اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ، اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ، وہ چاہے طائف کا سفر ہو اور طائف کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا گیا ہو، یہ اسلام ہم کو جو ملا ہے، اسلام یہ آسانی سے نہیں ملا ہے بلکہ قربانی سے ملا ہے۔ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ اسی اسلام کی خاطر حضرت عمر نے اللہ اکبر کبیرہ جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی اسلام
کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی جنگوں میں لگا دی۔ حضرت خالد ابن ولید کی جسم مبارک پر اللہ اکبر کبیرہ ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر تیر کے نشان نہ ہو، نیزے کے نشان نہ ہو، بھالے کے نشان نہ ہو۔ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمار ابن یاسر کو شولوں پر لٹایا گیا، حضرت خباب کی پیٹھ کو جلایا گیا۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت سمیہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اسی اسلام کی خاطر حضرت ابو بکر، اسلام کی خاطر اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت امام بخاری کو شہر بدر کیا گیا، حضرت امام اعظم کو اللہ اور امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر زہر دیا گیا۔ اسی اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اسلام کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور اسلام کی محبت میں، اسلام کی چاہت میں، یہ اسلام جو ہم کو ملا ہے، اسلام یہ چمن اور باغ میں ٹہل کر نہیں مل گیا ہم کو، بلکہ اسلام اگر ہم کو ملا ہے تو خونوں کی، اسلام اگر ہم کو ملا ہے تو خون کی قربانی دینے سے ہم کو ملا ہے۔ اسلام اگر ملا ہے تو بازاروں کی رونقوں میں نہیں ملا ہے، بلکہ بدر و حنین کے میدان سے ہم کو اسلام ملا ہے۔ اسلام اگر ہم کو ملا ہے محفلوں کی مستیوں سے نہیں ملا ہے، بلکہ اسلام اگر ہم کو ملا ہے تو دین کی خاطر قربانیاں دے کر اسلام ہم کو ملا ہے۔ اسلام اگر ہم کو ملا ہے تو ریشمی بستر پر لیٹ کر اسلام نہیں ملا ہے، آرام دہ بستر سے اسلام نہیں ملا ہے، بلکہ اسلام اگر ملا ہے تو کربلا کی زمین سے حضرت امام حسین کی قربانی سے ہم کو اسلام ملا ہے، اور کربلا کا میدان، کربلا کی زمین آج بھی ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دلوں میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہم کو اللہ اکبر کبیرہ، بس میں اپنی بات جو ہے اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ ہم کو قدر اس وجہ سے نہیں ہے، ہم کو اسلام کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوئے، قاری ہاشم صاحب قبلہ کو ہمارے والد بلا کر لائے، انہوں نے کان میں اذان پڑھ دی، گویا کہ ہم کو بتا دیا کہ تم مسلمان ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو۔ ہم کو اہمیت نہیں ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج دیکھو ہمارے گھروں کے اندر دیکھو، اور جمعے میں جاؤ، مسجد میں جاؤ تو وہاں پر اسلام نظر آتا ہے، لیکن نہ ہماری شادیوں میں اسلام نظر آتا ہے، نہ ہمارے عقیقے کے موقع پر اسلام نظر آتا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں یامین بھائی صاحب کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر کسی اور محفل کو نہیں سجایا، بلکہ مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ لیکن آج نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں مسلمان، میرا معاشرہ مسلمان، یہاں پر سب مسلمان، لیکن اسلام کے لیے آج ہم کتنا وقت دے رہے ہیں؟ آج نوجوانوں کو دیکھو تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل ان ممبئی کے بے حیا اداکاروں کو اور ممبئی کے بے حیا ہیروز کو بنا لیا کہ جن کے دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں، جن کی رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے۔ وہ ممبئی کے بے حیا ایکٹرز، وہ ممبئی کے بے حیا ہیروز، ان کو دیکھ کر آج ہمارے نوجوان نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت،
علماء اہل سنت شاعر اہل سنت نور الدین منظر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلبل باغ رضا حضرت نور الدین منظر صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے نوجوانوں کو دیکھو تو دل خون کے آنسو روتا ہے آج علماء منع کریں آج ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ممبئی کا بے حیا ایکٹر اگر بے حیائی کے نام پر پھٹی ہوئی جنس پہنتا ہے تو ہمارا نوجوان بھی پھٹی ہوئی جنس پہنتا ہوا نظر آتا ہے وہ اگر اپنے گلے میں چین پہنے گا ہمارا نوجوان بھی چین پہنتے ہوئے نظر آتا ہے اگر وہ اپنے ہاتھ میں اللہ اکبر کبیرہ اپنے ہاتھ میں کڑا پہنے اپنے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے تو نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل ان کو بنا لیا ہے اس وجہ سے ان کو دیکھتے ہوئے پھٹا ہوا لباس بھی پہنتے ہیں اور گلے میں چین بھی پہنتے ہیں اپنے ہاتھ میں کڑا بھی پہنتے ہیں علماء منع کریں شریعت کا حکم بتائیں مسئلے کو بتائیں مرد کے لیے نہ سونا جائز ہے نہ چاندی جائز ہے نہ تانبا جائز ہے نہ لوہا جائز ہے ہاں صرف چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشا سے کم ہو وہ جائز ہے لیکن ہم کو علماء کی بات پسند نہیں آتی علماء کی بات کو ہم قبول نہیں کرتے لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس کا آئیڈیل اور اس کا رول ماڈل ممبئی کا بے حیا ہیرو ہو بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے اگر ہمارا آئیڈیل ہمارا رول ماڈل اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے حضرت عمر کی ذات ہے حضرت عثمان غنی کی ذات ہے حضرت مولا علی کی ذات ہے اور ہم قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو اللہ رب العزت کا کلام ہے اے قرآن تیرے اندر تو ہر چیز کا بیان ہے یہ تو بتا ہم کس کے راستے پر چلیں کس کو اپنا آئیڈیل بنائیں کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں تو قرآن کریم جواب دیتا ہوا نظر آئے گا اور قرآن کریم ہم کو بتائے گا اے مصطفیٰ کریم کی محبت کا دم بھرنے والوں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والوں تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ حیات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے آمینہ کے لال کی ذات ہے مکہ کے سردار کی ذات ہے مدینے کے تاجدار کی ذات ہے اور آمینہ کے لال کی ذات ہے تو مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے ہم مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھیں ان کے شب و روز کو دیکھیں ان کی زندگی مبارک کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کریں پھر دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں ہم تو یہی کہیں گے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اسلام پر چلو اسلام پر عمل کرو اسلام پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ تمہارے سامنے تکالیف آئیں گی تمہارے سامنے مصیبتیں آئیں گی جب تمہارے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کا دامن ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا تم کو پرکھا جائے گا تم کو جانچا جائے گا لیکن تکالیف کی وجہ سے امتحان کی وجہ سے اور پرکھنے کی وجہ سے کمزور مت ہو جانا اللہ اکبر کبیرہ فلسطین کی سرزمین کو دیکھ لینا کہ فلسطین کے مسلمانوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر کو قربان کر دیا اپنے ماں باپ کو اللہ اکبر کبیرہ اسلام کی خاطر اپنے خون کو قربان کر دیا لیکن ان کی زبان پر صرف یہی نعرہ تھا یہی بات تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اور فلسطین کا بچہ ہر یہودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ اعلان کر رہا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی
منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرضی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو یہ باسی کس کی باسی ہے یہ باسی تو خود اہل ترکش بولیں گے یہ باسی کس نے باسی یہ باسی کس نے ہاری ہے یہ باسی حق کی باسی ہے یہ باسی تم ہی ہارو گے گھر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے کیا کہنے واہ واہ زندہ باد زندہ باد بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ